رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے. یہ فساد کیوں ظاہر ہوا؟ اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے. خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے، کبھی یہ زمین ہچکولے کھانے لگتی ہے، کبھی سمندر اور دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، کبھی یہ چلنے والی فطری ہوائیں طوفان بن جاتی ہیں، اور اس طرح کے جو مختلف عذاب آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ جو وجہیں ہیں یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہیں. اور اللہ رب العالمین یہ جو عذاب نازل کرتا ہے خشکی اور تری میں، اللہ رب العالمین جو عام فطری دنوں سے بدلاؤ لاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کی ہاتھ کی کمائی ہے. اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بعض کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو وقتاً فوقتاً تمہارے اوپر عذاب آتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے بعض اعمال کا مزہ تم کو چکھاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین
تمہارے ہر عمل پر تمہاری پکڑ کرنے لگے تو اس روئے زمین پر ایک بھی انسان نہیں بچے گا۔ اور اللہ رب العالمین اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو اللہ رب العالمین لاتا رہتا ہے، اس کا مقصد یہ یاد دہانی ہوتی ہے، اس کا مقصد تذکیر ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے ابھی بھی اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں، اللہ رب العالمین کے بندے ابھی بھی اپنے دین کی طرف، اپنی شریعت کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقصد بیان فرمایا ہے خشکی اور تری میں جو وقتاً فوقتاً فساد آتا رہتا ہے۔ فساد دیکھیں، جو ہم دنیا کے اندر شرعی اصولوں سے ہٹ کر جو کام کرتے ہیں اور ان میں ہم حد سے آگے گزر جاتے ہیں، اس کو بھی فساد کہتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جو عذاب نازل فرماتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں فساد کہا ہے۔ جیسا کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عذاب کو فساد کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر گزشتہ قوموں کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ یہ ساری قومیں زمین کے اندر فساد کرتی تھیں، اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ان کو باز آنے کے لیے کہا کہ ہم تم کو چھوٹے عذاب دے رہے ہیں تاکہ تم باز آ جاؤ، جیسا کہ آل فرعون کو اللہ رب العالمین نے پہلے چھوٹے عذاب میں گرفتار کیا، اور اس لیے گرفتار کیا کہ یہ فرعون اور اس کی قوم اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن جب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو بڑے عذاب میں گرفتار کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، اور یہ میخوں والا فرعون، اللہ نے کہا یہ میخوں والا فرعون۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ میخوں والا فرعون یعنی یہ فرعون جب اپنے دربار میں کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے ہاتھ اور پیروں میں کیلیں ٹھکوا دیتا تھا، اس طرح سے یہ سزا دیتا تھا۔ اور یا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ذی الاوتاد سے اس کی طاقت کی طرف استعارہ ہے کہ فرعون انتہائی طاقتور انسان تھا۔ آپ دیکھیں قوم عاد نے، قوم سمود نے، اور اسی طرح سے فرعون نے جب زمین پر سرکشی کی اور ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ یہ فرعون اپنے آپ کو کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے زیادہ بلند و بالا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ جب انہوں نے زمین کے اندر خوب فساد مچایا، قوم عاد نے خوب فساد مچایا، قوم سمود نے فساد مچایا، اور اسی طرح سے اس میخوں والے فرعون نے جب زمین کے اندر خوب فساد مچایا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے اوپر فساد کا کوڑا انڈیل دیا، عذاب کا کوڑا اللہ رب العالمین نے ان قوموں پر انڈیل دیا اور فرعون پر انڈیل دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر فسادیوں کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فسادیوں کو پہلے ڈھیل دیتا ہے، تو وہ فسادی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پھر جب اللہ رب العالمین کا عذاب اچانک قوموں پر آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رات کے وقت ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب ان پر اس وقت آ جاتا ہے جب وہ قیلولہ کرتے رہتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر اس وقت عذاب آئے گا، بہت آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں اللہ رب العالمین کا اچانک عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ قوم عاد پر جب بدلیاں آئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ابر ہے، یہ تو بادل ہے، یہ تو بدلی ہے جو ابھی ہم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ عام دنوں کی طرح بدلی نہیں ہے، یہ عام دنوں کی طرح ہوائیں نہیں ہیں، بل ہوا مستعجلتم بہ،
بلکہ یہ تو وہ ہے اے قوم کے لوگوں جس کی تم جلدی کر رہے تھے، تم اللہ رب العالمین سے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اور اپنے نبی سے تم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ رب العالمین کا عذاب لا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، کہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ریح فیہا عذاب علیم، ایک ایسی تیز و تند ہوا تھی کہ جس میں اللہ رب العالمین کا بڑا المناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، جہاں سے بھی یہ ہوا گزرتی تھی، جہاں سے بھی یہ ہوا گزرتی تھی اس چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی تھی۔ اگر ان کی گردنوں سے یہ ہوا ٹکراتی تھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگ رہا تھا کہ لمبے لمبے کھجور کے تنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی اچھی جسامت والا بنایا تھا، خوب لمبے تڑنگے تھے یہ، اور ان کو اپنی جسامت پر، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک وقت آیا کہ ان کی طاقت و قوت کو تہس نہس کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی طاقت و قوت کو مٹی میں ملا دیا۔ تو فسادی کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین اس کو اس زمین کے اندر بہت زیادہ دنوں تک مہلت نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قارون کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ قارون جو قوم موسیٰ میں سے تھا، اس نے جو ہے اپنی قوم کے لوگوں پر بڑا ظلم ڈھایا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو خزانے عطا کر دیے، اور وہ خزانے بھی معمول خزانے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کی چابیوں کو ایک طاقتور جماعت لے کے چلتی تھی، ایک طاقتور جماعت لے کر چلتی تھی۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون دیکھ، لا تفرح، زمین پر اترا کر مت چل، ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین زمین پر اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ نے جو تجھے یہ دولت دے رکھی ہے، جو تجھے یہ خزانہ دے رکھا ہے، اس سے آخرت کو تلاش کر، اس کو ایسی جگہ پر خرچ کر کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تجھ کو آخرت میں عطا فرمائے۔ اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تو اپنا دنیا کا حصہ بھول جائے، دنیا سے بھی لے، لیکن اصل یہ ہے کہ آخرت کی تو تیاری کر۔ اور کہا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے احسان کرتے رہو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر فرعون کے بارے میں کہتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرعون نے زمین پر اور اپنی قوم پر خوب غضب ڈھایا، بہت ظلم کیا، اور اس نے اپنی قوم کی جماعتیں بنا لی، مختلف ٹولیوں میں اپنی قوم کو بانٹ دیا اور ان سے مختلف طرح کے کام کراتا رہتا تھا، اور ایک قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو یہ کمزور سمجھتا تھا، ان کو کمزور بناتا تھا، مختلف آزمائشوں میں ان کو روزانہ گرفتار کرتا رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہ کان من المفسدین، اور یہ زمین کے اندر فساد کرنے والوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آخرکار اس فرعون کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اور اسی دریا میں غرق کیا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دیا تھا، اور اسی دریا میں اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے بڑا فساد مچایا زمین کے اندر، اور یہ فساد جو ہے کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ انسان زمین کے اندر شرک کرے، زمین کے اندر کفر کرے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اور اسی طرح سے کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ دیگر جو فساد کی شکلیں ہیں جس سے دنیا کا چین و سکون غارت ہوتا ہے، اگر ان شکلوں کو اختیار کر رہا ہے
تو ایسا شخص جو ہے دنیا کا سب سے بڑا فسادی کہلاتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں فسادیوں کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر فرمایا، جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ حابیل اور قابیل ان کا نام تھا۔ آپ دیکھیں حسد میں آ کر، بغض میں آ کر، نفرت میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پوری دنیا میں قیامت تک جو بھی قتل ہوگا تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل کو ضرور ملے گا، اس لیے کہ یہ پہلا شخص تھا من سن القتل، جس نے دنیا کے اندر قتل کو ایجاد کیا۔ تو اب دنیا میں جہاں بھی قتل ہوتا ہے، ظلماً کسی کو مارا جاتا ہے، ظلماً کسی کے فساد کر کے کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور دنیا کا سکون غارت کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قتل کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا کے اندر قتل کو ایجاد کیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ھذا القاتل فما بال المقتول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، یہ بتائیے کہ مقتول کا کیا معاملہ ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ جہنم میں اس لیے جائے گا کہ یہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا، یہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل ہی کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ تو بات الگ ہے کہ سبقت اس کی تلوار کر گئی تو یہ قتل ہو گیا، ورنہ یہ بھی چاہ رہا تھا اپنے بھائی کو قتل کرنا، تو اس وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اتنا سخت انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ آدم کے بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی حابیل نے جو قابیل کو مار ڈالا، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے اس دنیا کے اندر کسی کو قتل کر دیا، بلا وجہ قتل کیا، سامنے والے کا کوئی قصور نہیں تھا، بلا وجہ قتل کیا، کسی نے قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اسی طرح سے شادی شدہ زانی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اسی طرح سے کوئی مرتد ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب سامنے والے کا ان تین قصوروں میں سے کوئی قصور نہیں تھا، بلا وجہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح سے وہ زمین کے اندر کوئی فساد بھی نہیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ شخص ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک انسان کے قتل کو بلا وجہ اگر اس کا قتل ہوتا ہے، ہماری شریعت نے، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی، کسی کی زندگی کا موجب بنا، جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی، یعنی اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ انسانیت کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل کیا جائے تو گویا تمام انسانیت کا قتل ہے۔ اس نے یہ عقیدہ رکھا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں آیت محاربہ ہے آگے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، یا ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا،
یا ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے، دایاں پیر بایاں ہاتھ، اسی طرح مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ان کو زمین سے بھگا دیا جائے گا، زمین بدر کر دیا جائے گا، وہاں پہ رہنے کا حق نہیں ہے جہاں پر وہ رہتا تھا۔ تو یہ 4 سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اب یہ فساد کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، یہ فساد قتل کا ہو سکتا ہے، یہ فساد ڈاکہ زنی کا ہو سکتا ہے، یہ فساد زبردست چوری کا ہو سکتا ہے، اور یہ فساد آبرو ریزی کا ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی خطرناک فساد یہ ہے کہ اجتماعی آبرو ریزی اس زمین کے اندر انجام دی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اس طرح کے فساد اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو زمین کے اندر باقی رکھا جائے، ان کو زمین کے اندر باقی رکھا جائے، بلکہ امام وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان 4 سزاؤں میں سے کوئی سزا اس کو ضرور دے، کوئی سزا اس پر ضرور نافذ کرے، کیونکہ فسادی کو فساد کی حالت میں دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں پورے ملک کا سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے، عجیب قسم پرسی کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جو اسلام اتنے سخت احکامات جاری کرتا ہے، وہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں افسوس ہوتا ہے کہ آج ننھی منی چھوٹی بچیاں جو اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یقیناً یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور جو ہے اس تعلق سے ایک سخت ضابطہ اور سخت قانون لانے کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہمارے اسلام نے قانون دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو زمین کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر زنا کے بارے میں احکامات جاری کیے کہ اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، حالانکہ وہ غافل ہے، بھولی بھالی ہے، مومنہ ہے، سیدھی سادی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس پر زنا کا الزام لگایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو یہ الزام لگایا تھا بدکاری کا، ایسا کیوں نہ ہوا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش کرتے، اور اگر 4 گواہ نہیں پیش کر پائے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ جو بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر 80 کوڑے لگائے جائیں تاکہ ان کی کبھی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ دوبارہ کبھی بھولی بھالی عورت پر تہمت لگائیں۔ آپ دیکھیں یہ ساری آیتیں سورہ نور کی ہیں شروع کی، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں، جب ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور لگانے والا یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ اس میں جس نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، سب سے بڑا کام جس نے انجام دیا ہے، مراد عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین بڑا المناک، بڑا سخت عذاب دے گا، بڑا سخت عذاب دے گا، کیونکہ اس نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں یہ پیش تھا۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کے احکامات ہماری شریعت نے جاری کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی ہمت نہ ہو سکے، اور ہم یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں، بعض لوگ ان قوانین کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں کہ شریعت نے بڑا ظلم کیا ہے اتنے سخت قانون جاری کر کے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام آپ دیکھ لیجئے، اسلام کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی جان ماری جائے، کسی کی جان لی جائے، اسی لیے ہماری شریعت نے اتنے ضابطے لگا دیے ہیں کہ جلدی سے کسی کی جان نہیں جا سکتی ہے۔ ان سزاؤں کو نافذ کر کے اسلام کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ دنیا کے اندر سے اس طرح کے واقعات ختم کیے جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب سزا نافذ کی جائے، اللہ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب زانیوں کو سزا دی جائے تو چاہیے کہ مومنوں کا ایک گروہ، ایک بڑا گروہ وہاں پر موجود ہو، تاکہ ایک کو سزا دی جائے تو لاکھ لوگ عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم نے ایسا قدم اٹھایا،
ہم نے اس طرح کی ناپاک نظر اگر کسی کی طرف اٹھائی تو اللہ رب العالمین یہ قانون جاری کرتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے تو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور یہ مجمع عام میں لگائے جائیں گے تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو اسلام کا یہ مقصد ہے کہ دنیا سے یہ فساد ختم ہو، اور اس طرح کا فساد جو ہے یقیناً بڑا خطرناک فساد ہوتا ہے کہ بدکاری بھی کی جائے، برا کام انجام دیا جائے، عصمت دری بھی کی جائے اور اس کے بعد قتل کو بھی انجام دیا جائے۔ یقیناً یہ بڑا خطرناک جرم ہے اور ایسے شخص کو زمین کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا اس تعلق سے جو ہے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اور ہمیں شریعت کے قانون کو پڑھنا چاہیے اور سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ جو روز آنا دنیا کے اندر فساد ہو رہے ہیں اور سکون غارت ہو رہا ہے، امن ختم ہو رہا ہے، اس تعلق سے جو ہے مضبوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے بہت سے فساد ہو سکتے ہیں جن کا ہماری شریعت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چوری کے بارے میں کہا کہ اگر ایک بڑی چوری کی جاتی ہے یہ بھی بہت بڑا فساد ہے اور اس سے بھی امن غارت ہوتا ہے، سکون غارت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ کہ چور اور چورنی اگر یہ چوری کریں تو ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ ہے اور یہ ان کے گناہ کی سزا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پوری تاریخ اسلام کا ہم مطالعہ کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بعد کے جو ادوار ہیں خلفائے راشدین کے ادوار ہیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ روز آنا کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا رہا ہو، کیونکہ شریعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بات بات میں تھوڑی تھوڑی چوری پر کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، بلکہ شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا کہ اتنے نصاب میں ربع دینار یا 3 درہم کے برابر اگر کسی نے چوری کی ہے، اور باقی احادیث کے اندر بہت سے ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اگر اتنی چوری کر لی ہے تو پھر وہ ہاتھ جو بڑا محترم تھا اب محترم نہیں رہ گیا۔ چوری کرنے کے بعد اتنی سخت سکون غارت کرنے کے بعد، امن غارت کرنے کے بعد وہ ہاتھ اس قابل نہیں رہ گیا کہ اس کا احترام کیا جائے، لہذا ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا اور سب کے سامنے کاٹا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں ان ممالک کو دیکھیں جہاں پر ان سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے، نافذ ہیں، وہاں پر عام جگہوں سے جرائم بہت کم ہیں، جرائم بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جو ہیں اس تعلق سے سخت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہ شریعت کی سزائیں ہیں ان کو ہم ٹھیک سے سمجھیں، اور اسی طرح سے زمین کے اندر جو لوگ فساد مچاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فساد یہ بڑھتا جاتا ہے تو بڑی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس زمین کے اندر فساد سے ہم بہت زیادہ بچیں، فساد سے ہم بہت زیادہ دور رہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور مسلمان جو ہے یہ امن پسند شہری کی حیثیت سے کہیں بھی رہے زندگی گزارتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی تھی کہ بشرو، بشارت دیتے رہو، خوشخبری سناتے رہو، ولا تنفرو، اور ایسی بات نہ کہو کہ لوگ تم سے متنفر ہوں، لوگ تم سے دور بھاگیں، اور اسی طرح یسرو، آسانی پیدا کرتے رہو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تعسرو، مشکلات پیدا نہ کرو بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان باتوں کو سمجھیں اور فساد کی جو مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھیں، اور پھر فساد کے ہم قریب نہ جائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ شریعت کے اندر فساد کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زمین پر فساد مچانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔